بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ کتاب ہے معارف القرآن جلد دوم، پیج 497، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 87۔ ناظرین ایپیسوڈ نمبر ہے 52 اور ویلاگ نمبر ہے 472۔ ہیڈنگ ہے معارف و مسائل، سفارش کی حقیقت اور اس کے احکام اور اقسام۔ یہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ تجھ میں کچھ پیدا نہیں، دیرینہ روزی کے نشان، تو جواں ہے گردش شام و سحر کے درمیان۔ ایک جلوہ تھا کلی میں طور سینہ کے لیے، تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے۔ مطلع اول فلک جس کا ہو وہ دیواں ہے تو، سوئے خلوت گاہ دل دامن کشے انسان ہے تو۔ برف نے باندھی ہے دستار فضیلت تیرے سر، خندہ زن ہے جو کلاه مہر عالم تاب پر۔ ناظرین یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن۔ ناظرین معارف القرآن جلد دوم، پیج 497، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر 87، ایپیسوڈ نمبر 52 اور ویلاگ نمبر 472۔ معارف و مسائل یہ ہیڈنگ ہے آج کا، سفارش کی حقیقت اور اس کے احکام اور اقسام یہ آج کا ٹاپک ہے۔ ناظرین یہ کتاب جو روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے ایک ویلاگ اس کا پیش کرتے ہیں، اس نیت سے، اس امید سے کہ آپ خود بھی سنیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4، اور اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں، سمجھائیں۔ راہ حق میں جان دے کر ہو گئے زندہ حسین، تو انہیں مردہ سمجھ کر بین کرتا ہے فضول۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، وہ اس سے بڑھ کر جیت کیا یزید تھا حسین ہے۔ کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ ناظرین سفارش کی حقیقت اور اس کے احکام اور اقسام، معارف و مسائل۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو کوئی سفارش کرے نیک بات میں اس کو بھی ملے گا اس میں سے ایک حصہ۔ اس آیت میں شفاعت یعنی سفارش کو اچھی اور بری دو قسموں میں تقسیم فرما کر اس کی حقیقت کو بھی واضح کر دیا، اور یہ بھی بتلا دیا کہ نہ ہر سفارش بری ہے اور نہ ہر سفارش اچھی۔ ساتھ ہی یہ بھی بتلا دیا کہ اچھی سفارش کرنے والے کو ثواب کا حصہ ملے گا اور بری سفارش کرنے والے کو عذاب کا حصہ۔ آیت میں اچھی سفارش کے ساتھ نصیبن کا لفظ آیا ہے اور بری سفارش کے ساتھ کفلن کا، اور لغت میں دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، یعنی کسی چیز کا ایک حصہ، یعنی عرف عام میں لفظ نصیب اچھے حصے کے لیے بولا جاتا ہے، اور لفظ کفل
اکثر برے حصے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اگرچہ کہیں کہیں اچھے حصے کے لیے بھی لفظ کفل استعمال ہوا ہے، جیسے قرآن کریم میں کفلین من رحمت ہی ارشاد ہے۔ شفاعت کے لفظی معنی ملنے یا ملانے کے ہیں، اسی وجہ سے لفظ شفعہ عربی زبان میں جوڑے کے معنی میں آتا ہے، اور اس کی بالمقابل لفظ وتر بمعنی طاق استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے شفاعت کے لفظی معنی یہ ہوئے کہ کسی کمزور طالب حق کے ساتھ اپنی قوت ملا کر اس کو قوی کر دیا جائے، یا بے کس اکیلے شخص کے ساتھ خود مل کر اس کو جوڑا بنا دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جائز شفاعت و سفارش کے لیے ایک تو یہ شرط ہے کہ جس کی سفارش کی جائے اس کا مطالبہ حق اور جائز ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے مطالبے کو بوجہ کمزوری خود بڑے لوگوں تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی پہنچا سکتا، آپ پہنچا دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ خلاف حق کو سفارش کرنا یا دوسروں کو اس کی قبول پر مجبور کرنا شفاعت سیئہ یعنی بری سفارش ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سفارش میں اپنے تعلق یا وجاہت سے طریقہ دباؤ اور اجبار کا استعمال کیا جائے تو واجبار یعنی اور اعیار کا استعمال کیا جائے تو وہ بھی ظلم ہونے کی وجہ سے جائز نہیں، اس لیے وہ بھی شفاعت سیئہ میں داخل ہے۔ اب خلاصہ مضمون آیت مذکورہ کا یہ ہو گیا کہ جو شخص کسی شخص کے جائز حق اور جائز کام کے لیے جائز طریقہ پر سفارش کرے تو اس کو ثواب کا حصہ ملے گا، اور اسی طرح جو کسی ناجائز کام کے لیے یا ناجائز طریقہ پر سفارش کرے گا اس کو جب عذاب اس کو ملے گا تو اس کو بھی عذاب کا حصہ ملے گا۔ حصہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص سے سفارش کی گئی ہے وہ جب اس مظلوم یا محروم کا کام کر دے تو جس طرح اس کام کرنے والے افسر کو ثواب ملے گا، اسی طرح سفارش کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ اسی طرح کسی ناجائز کام کی سفارش کرنے والا بھی گناہ گار ہوگا، اور یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ سفارش کرنے والے کا ثواب یا عذاب اس پر موقوف نہیں کہ اس کی سفارش مؤثر اور کامیاب بھی ہو، بلکہ اس کو بہرحال اپنا حصہ ملے گا۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے، کیونکہ تحریر اور بیان تھوڑا لمبا ہے، اس لیے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ تو کجا من کجا، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، نام پہ ان کے لازم ہے صلی اللہ، تو کجا من کجا، مصطفیٰ مجتبیٰ، نام پہ ان کے لازم ہے صلی اللہ، تو کجا من کجا۔